الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم حمد و ثنا تمام عبادات و تعریفات اللہ رب العالمین واسطہ ہاں بے شمار درود و سلام ببید جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی سرا اچھا اللہ رب العالمین نے مگا بے شمار مغفرت و رضا ببید حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین عنہ جماعت با صفائے سرا شمع دیما چا اللہ رب العالمین کلام مقدسہ مرچی کے سبق سلسلہ آیات کریمہ ہے یک اس سے تلاوت کنک بو دعا ہمیشہ کہ اللہ رب العالمین نصر مناو شمارا بلکہ پورے ہیں انسانیت را تمام قرآن مجید سرا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام سین احادیث و سنتانی سربراہ پورا عمل کرنے توفیق عطا فرمائنی آمین ای ماہ مبارک کے میں گوش میں سربراہ گزگاں ہیں ذی الحج ماہ ای ماہ اجد تاریخہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ اندازہ شہادت واقعہ پیشت
اچھے گوستگی جمعہ شمع خدمت ما سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاوتان بابتا چیز معروضات عرض کتگا چونکہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام یک بابی نام ہے اور ناممکن ہے کہ یک جمعہ تو کا یا یک دو نشست تو کا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار و سیرت سرجمہ بیان کنک ببام پا ہمیں واسطہ گوستگ جمعہ خطبہ آخرہ میں ہمیں گب جگ کے مجھے سفر سخت دورت بلے میں پش کرتا اور اگا حیاتی بچت انشاءاللہ آؤ کہ جمعہ یعنی مرچی کے جمعہ بابتا میں ہمیں گب جگ کے پدا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابتا چیزیں معروضات شمع خدمتا عرض کنگ لوٹا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آورتگ شریعت کہ اللہ رب العالمین میں کو شمع واسطہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذریعہ آورتا کو بیج داشتا ایچ ہر وڑے نقص و خامیہ پاک و صاف و مبرہیں و دومی نیمگا ارچی چو خیر و خوبی شری و بہتری فضیلت استا اللہ رب العالمین ای شریعت متحرہ تو کا ایر کو تگا اور ای شریعت مستر و نمایاں دلیل و معجزہ قرآن مجید ہے قرآن مجید چا اروڑ نقصہ عیبہ پاک صاف ہے وحد قرآن مجید ما مطالعہ کنا عجیب اندازیا قرآن مجید کم کے معمولی جملہ یعنی معمولی مراد یہ نہیں کہ شان لہذا معمولی یعنی لکھ گئے صورتہ یا کسان جملہ ہیرا اگر کسے غور و فکر نظرہ بچاری گوں آئی تو کا عبادت ہو نظر قائم ہما یقین جملہ تو کا تاریخ ہو نظر کے دنیا گپ ہو نظر قائم آخرت گپ ہو نظر قائم دلیل چیئے قرآن مجید ہے یک اشارہ و نقطہ شو دیما عرض کنک لوٹا گپا دیما برک لوٹا سبق میں بسمہ مرچی پدا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین اشارہ دیا گئے فرمائنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ رب العالمین قرآن مجید بابت ارشاد فرمائنی ذالک الکتاب یہ ہما کتاب ہیں کہ لا ریب فی اسی تو کا شک گنجائش نستے وہ دل للمتقین یہ ہدایت متقی مردمانی واسطہ زینتوں کا شاہد ایک گپ کہے کہ ای آیت تعلق وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھ وڑائیں تاریخ اچھ وڑائیں عبادت اچھ وڑائیں ہاں زینہ حاضر کنے چورا ہمانی مگا برگ لوٹا
اچھا یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقیان واسطہ متقی کیا الہ العالمین ما چارگ لوٹا متقی کیا میں واسطہ متقیہ نمونہ کہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائنے الذین یؤمنون بالغیب متقیان نشانیاں چارگ لوٹے ترتیب ہیش ہے کہ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحد دنیا الہ کر رہا ہو اسلام اولی خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر متقیان نشانیاں لوٹے اولی نشانی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذین یؤمنون بالغیب آن نشانی سے غیب سربراہ ایمان کارام ابو جہل مردم کایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تی سنگت بابت معلوم ہے انہا یہ ایک گپا جنگائے کہ میں یکی شپیتو کا آسمانا شتگا بیت المقدسہ شتگا جنت و جہنم نظارہ کتا نماز وڑے توفے من بولن پیدا گا ایک گپا تو باور کنے انہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دا جدو مستری گپ آسمان وہی ہے اللہ رب العالمین گندگے جنت و جہنم من ندی استگا غیب سربراہ و امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشگئے پشتا یقین کو تونے ایمان بوتا اور ایک اپا کے تو گوشگئے امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتی زبان مبارک ہے ایک اپا جنگائے منچتو یقین نکنم الذین یؤمنون بالغیب غیب سربراہ ایمان آرو کا اگر غیب سربراہ ایمان آرو کا چارگ لوٹے گوڑا اسلام ہے اولی خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمارہ چارگی ہے دومی صفت دومی تعریف و نشانی وجو قیمون الصلاة نماز قائم کنو کا واہ قرآن مجید قربہ منتی انداز ہے چوڑا تو تاریخ اسلام میں پیش کرنا ہے غیب سربراہ ایمان آرو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانی اولی خلیفہ ہے دومی خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ رب العالمین فرمائنے وجو قیمون الصلاة یہ دومی خلیفہ نشانی ہے کہ نمازہ قائم کا اور نمازہ قائم ہمیں وڑا کنتے پورے ہی زندگیاں یہ نماز خیال داری تو کا ہے ہر روز بھی مارا یادا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کام مسلمان چل لوگ تو کا درکائم بیت اللہ تو کا رامان نماز ادا کرنے واسطہ اور آخر راما چارام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی آخری مراحل تو کا کیا سربراہ خود کش عملہ بھی آبی نماز حالت تو کا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ایک تاریخ اسلام ہے خلفاء راشدینہ نے تاریخ گویا قرآن مجید اندازہ اللہ رب العالمین پیش کرنا ہے اور سیمی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سیمی نشانی متقیہ نے ہمیشہ کہ مالا اللہ رب العالمین راہ تو کا خرچ کنا الہ العالمین ایسی نمونہ کہیں نمونہ چارگ لوٹا اللہ رب العالمین گویا اشارہ دیا گا ہے کہ اگر نمونہ چارگ لوٹے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مگا بچارگوں یک مقامیہ انہا دو مقامہ انہا بارہا اسلام روا دے مال ضرورت بوتا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی مال پیش کو تگا ہمیں واسطہ اعزاز اے وقار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب تو کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال لوٹ گیا چکو گوستہ کے جمعہ ہمیں شبہ مارس کو تبو کے منہ کہا مختلف روایتاں کم تر روایت حدیث کے سیسا دوشتر پیش کو تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وگرنا نوسد ہن دلیل استے مال آرانے تا یہ جاگہا بعض رندہ ہمیں وڑا بوتا اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائنتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا مکہ بس کا مالا دے گا تاکہ دنیا نمو کب رسی گو ہاں
ہر ٹیمہ وحد محل ضرورت بوتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را وحد نگاہ مبارک جس بوتا گا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مگا وہ ہمیں واسطہ یک مدینہ طیبہ ڈھنے نندو کے مرد میں کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دربارہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من مال ضرورت تنگ دستام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ خزان چینہ لوٹائنی بیت المال ہے چوکی دارہ لوٹائنی اے مردت کا آجت مندے اشرا مال ضرورت لہذا اس واسطہ مال بندوبستہ کنچ بیت المال خزان چین کو شگائیں امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من یاد صوبے مچی صوبہ من بیت المال آرہ جارو جتا صاحب کتا تمام مال اللہ رب العالمین دربارہ داتگا بیت المال ہے تو کہے چینے اے آہو کے مردم سائل سوالی گندگائے کہ اے درہ منا نا امیدی بوگائے ماجوسی عالم تو کہے امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سوالی آرہ کشگائے ترہ پریشان بوگئے ضرورت نہیں اگر منی خزانہ ہے تو کا مال ختمہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربارہ برو اے مرد چا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دربار عالی شانہ پاد کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ آرہو لوگ دپا اوشتا تھا گندگاہ انتظرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ تو کہوتی لوگیا کشگائیں منترہ ٹھیل داتا چراغ واسطہ چراغ روک بکا چراغ روک کرنے کے واسطہ منترہ ٹھیل داتا کا کیشن چراغ مانگ کا اے سال دروازہ دپا اوشتا تھا گوشت دار گئے منترہ ٹھیل داتا چراغ مانگ کا لالٹینا کندیلا بتیا بلے تو ٹھیل کے مانگ کو تگا اما گدے تاریک وٹی گشا پلیتا تو بلائیں موٹا ہیری بان کتا اور ترہ خبر ہے وہ آتے کہ یہ بندی کو یہ تار کہ موٹا بھی یہ ٹیل گیشتر ہوا تو دو شپے ٹیل آ رہے یکی شپا خرچ کتا یہ مرد حیران ہے یہ عجیب مہاجر ہے من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دربارہ راد آتا کہ یہ دربار والا ہوا تو تی لوگ یہ گھوما زہر گفتا پا ہمیں واسطہ کہ تو ٹیل گیشتر خرچ کوتا یہ دو شپے ٹیل بیتا گا تو یکی شپا استعمال کوتا گا من نظر یہ درہ منا چطور رسی کم مکیران یہ مرد دروازہ کا ٹپکی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنہ در کے ان میمانہ زوری با لوگا ورگ چرگا دیگا رند نون جست کا ہاں حالا بدے چی واسطہ تو آت کے گئے بھلے واجمہ حاجت مندیا من نیات کے گئے بات تیدارا بلکہ را دیا گوتگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آرہ ہی گا پا جان کہ ایشی واسطہ سواری بند بس بکا یک ہزار اشرفی بیارو اشرف دے یہ سال پدا حیران ہے یہ حجیب مہاجر و کیفیت تے یہ حجیب حالت تے لوگے تو کا چراغ ٹھیلے واسطہ سختی کا دیگے باریک کے ہزار اشرفی دا یہ مہاجر منی سمجھا نہیں آئے گئے سال وجہ کا وجہ میں سرپد نہ بتا تو وتی لوگے چراغ ٹیلان واسطہ سختی کنے اور منا 1000 دینار دے اشتر دے گود ہون دے نان ہون دے ورگ ہون تو منا داتا یک نیمگتی سخاوت ما گندہ اور دومی نیمگتی سختیاں ما گندہ یہ سختی و سخاوت یہ ما سرپد نبا مہاجرہ چیئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب یک جملہ ارشاد فرمائیں ایدہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی ٹھیل کے موتی لوگے تو کا آیا ہرچ کنا اتی چراغے تو کا ہرچ کنا اتی استعمالے تو کا کہ آمن کارام قیامت روچہ منا اللہ رب العالمین را ایشان حساب دیے گی ہے وہ اے مالا کہ من ترا دیا گا ہوں
حیرات کا نگاؤ صدقہ مند یگاؤ آ کے من وط ہر چکنا اللہ رب العالمین را من قیامت روچہ حساب دیا کہ میں حساب بھی دیا اور ایک ماں ترے دیا ایشان منا چا اللہ رب العالمین حساب گرے گی ہے وہ آ جا گا کہ حساب دے گئے باریک بے او دا احتیاط لازمی ہے او دا کہ حساب گرے گی ہے او دا احتیاط نہ بلکہ دستہ بچ کا کہ پرچہ ضائع نہ با اللہ رب العالمین دربارہ نو اللہ رب العالمین فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اگر متقیہ چارگ لوٹے گوڑا اسلام سیمی خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچار کہ آئی داتا کے مال اللہ رب العالمین نے دربارہ حرچ کو تگم یہ کہا امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور مبارک انہا بلکہ چا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رند ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غریب غربت فقیر مسکین اشان سربراہ حرچ کو تگم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مبارک کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کا نگائے مدینہ تو کا تنگ دستیا مردم پریشان تھا پریشانی ہے حال میں تو کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربارہ قائم خلیفہ وقت ما انتہائی پریشانہ مالی پریشانی ہے تو قائم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائنی آہو کے مردمانا یکی شپے گھپے مرچی شپا شما صبر بکنے باند صوبہ اللہ رب العالمین رحم کام اے شپے تو کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک ہزار اشتر چشام علاقہ قائم مدینہ طیبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکی نظارے اشتر وادے مدینہ طیبہ قائم مدینہ طیبہ ہمیں تاجر مردم تجارت کنو کے مردم حالاتاں سرپدام مدینہ طیبہ تو کا مال تنگی مال نے قات سالی ہے مردمانہ مال ضرورت ہے لہذا شر منہ کہے فائدہ جذب کچے منہ کہا انو مالات کگا تاجر امی گپا زینے تو کا کارا کہ نما حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رواں ای مالا تمامنا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہا زورا گیشتر منافعی دیا مالا زورا پدا ذخیر اندوزی کنا اور گیشتر بہائی کنا مردمان سربراہ باز برا چشبینا حالات کے تنگ مننا مردم پریشان حال با بڑا چھے پریشان حالانے پریشانیاں مردم ناجائز فائدہ چست کا نام موجودہ دور میں کچھ میں دیمائیں جنگ کجام کو میں سربرات کا گنو کی کجام کو میں سربرات کا کجا جنگیں تو کجے مردم گنو کا آکے جنگ حالت تو کا ہاں این چو پریشان نہ کہ ایک ملک مردم پریشان ہے مجھے ہمارا مہنگائی ہے کہ تو باہر بندے وغیرہ وغیرہ اچھی ہے یہ ہما نسل سلسلہ ان کے چلا گئے ہما نسل چلا گئے مدینہ طیبہ تو کا وحدے قات سالی کی کہت نہ بجائے کہ مردمانے کمک کا بکنا ہمیں خیال زورن تو کہا کہ ہمارا ذخیر اندوزی کرنے کی وہ اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ذخیر اندوزی کنو کے مردمان بابت اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں ذخیر اندوزی نہ کا مگا گناہگار مردم بلہن جملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں معمولی گپیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گپ ارشاد نہ فرمائے کہ ذخیر اندوزی گناہ ہے کموں کی توجہ کریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرمائے کہ ذخیر اندوزی زانے نا مالا ایرکا جمع کا یا کہ جاگا ایرکا ارزانی نیت ارزانی قیمت بزور اور پدا کیا استے حالات کے وحد پلٹا ایشان مردمان سربراہ گرانا بہاب کا لوگے تو کا گدامان تو کا انباران تو کا مال ایرے پدا کیا استے وحدے کے آلات ہنچبان نا چا مارکیٹا چیز گار بھی ایشان گرانا بدے حالانکہ ہرزانہ زور تگنتے گرانا دنتی ایرے کا چیرے دا ایشرہ گوشن ذخیر اندوزی نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ذخیر اندوزی نکم مگا گناہگار مردوں
ممکن توجہ بکنے حدیث شریف نیمگا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نجا کہ ذخیر اندوزی کنک گناہ ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ ذخیر اندوزی نہ کم آگا گناہ گار مردم شمانا ایشے جب تک مردم بلہیں گناہ نے توکا نہ کپی، بلہیں گناہ گاری نبی آئی نام اعمال چا گناہ پر نبی آئی ماضی چا گناہ پر نبی اچبر گڑا ذخیر اندوزی نہ کا ذخیر اندوزی کہاں ماٹی ماں کہ اش ماضی داغدار بھی اور یہ حالات آیا پا ہمیں واسطہ میں شمع سربراہ کہ ماں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعینہ نے راہ رابند یلا داتگاں ایک ماں صحابہ کرام نے تاریخہ پیش کنا آہاں نے کرداراں پیش کنا مقصد ایوکا قصہ جنگ نہیں، مقصد ایوکا ٹیم پاسی نہیں، بلکہ ماں ہوتی اسلافاں بیچاراں گو آہاں مارا چونے روجنائیں پیش داشتا آہاں نے راہ رابند کے ماں یلا داتگاں نا ماں ہر در غلام یہ واسطہ تیارا اگر ماں صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آہاں نے درہ غلامی بکنا آہاں نے رندگیری ابروان آہاں نے طور طریقہ نے سربراہ زندگی بواجنا بڑا اے ضلالت و اے گمرائی میں نصیب تو کا نئے ہما قوم کہ میں غلامی واسطہ پیدا کنک بتگام مرچی ماں اما ہانے غلامان تاریخ پکم بچار گوں تاریخ پکم بچار گوں حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری روایت کنگائے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کتا کہ میں شام عیسائیہ نے سربراہ عملہ کنگ لوٹا اسلام جنڈہ عمودہ لہرائنگ لوٹا شام وہ چپ چاگر دے عیسائی وادے سرپد با کہ اسلام شام نمگا پیدا گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا گئے عبد الرحمن بن غنم اشعری عمود آئیں شام مردم عیسائی عبد الرحمن بن غنم اشعریہ لوٹائنا کے وجہ ما یک تحریری لکھا عہد نامہ ہی لکھا کہ ای عہد نامہ ای تاریخ ببر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دے امی واسطہ امان بلوٹ قربان با حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی بصیرت سربراہ اسلام دوستی سربراہ تی سیاست و جہادان سربراہ ہمیں عیسائی کی مرچی نہ میں سربراہ شاہ الغار کو تھا کم مکیش تاریخہ بچار گوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیما ایک چون سر نگونتا وجہ چیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن مجید و کتاب زرتگا نا پورا دنیا غلامی تو کایا مرچی ما ای اللہ داتا ہر در غلام ہیں عبد الرحمن بن غنم گشگائیں کہ ما تحریر لکھ کے واسطہ نشتوں اے وقت عیسائی نہ بلکہ مجوسی ہوئیں نشستے تو کا گون تنگوں وجہ تحریر میں لکھ کے واسطہ تیارو چیب لکھ کی ماں کجام شرائطہ نے بنیادہ شما صلح کرنے کے واسطہ تیار ہے بلے وجہ اولی شرط یہ بلک کہ ماں شام عیسائی چپ و چاگرد مجوسی اے گپا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوما کنگ لوٹا لکھگ لوٹا معاہدہ کنگ لوٹا مرا امن بدا ما تیار ہے تمام شرطان پورا کرنے کے واسطہ اولی شرط ایشے کہ مرچی آباد ما عیسائی دیگا نوکے چرچ گرجاگر ایوڑے چیز ما دیگا نوکے نہ بنائے نا ہر چیز کی پیسرہ بنائیں تگا وہ بنائیں تگا مرچی آباد ما ایشان نہ بنائے نا اچھا یک شرط ایشے دومی ایشے اگر ہمیں بنائیں تگی میں عبادت خانہ کہ میں بنائیں تگا شرائط گوش بدارے بالیچ والا زہرہ حاضر کرے بچارے کہ اسلافہ مارو شمارا کجا بورتگا تو ماؤنو شمارا کجا رستگے دومی شرط ہے ہمیں گر جاگر ہمیں عبادت خانہ میں کہ استنا اگر ای وحدی بپرشا طالب با حالات ہمیں وڑا با ہوری بھی جنبری بھی سیلا بھی زلزلے ہی بھی ایشان سربراہ اگر زوال بیتے ما ایشان تعمیر بھی نہ کنا
میں عبادت خانہ دیگر نوکے نہ بنانا، کونے ختم بھی بن تعمیر نہ کرنا. اور اے عبادت خانہ میں ہمیشہ اشن در مسلمانہ نے واسطہ پچا شب بھی یا روچ بھی مسلمان ات کنا اشن تو کا ریائش کت کنا یہ وقت اینا ای ہوں اشرائیتا تو کا معنی کہ سہ روچہ تک ما عیسائی مسلمانہ نے میمہ نوازیہ کنا، ما مسلمانہ نے دیما اتی دینی کتاب یعنی اتی اما مذہبی کتاب ما ظاہرش نہ کنا، وانا اتی جگہ ظاہری نہ کنا، ما شرک نہ کنا، شرکیہ گپ نہ جنا، مسلمانہ نے موجود کیا، ما عیسائی اتی مذہب کتابان نوانا عبادت نہ کنا، اے سلیب کہ میں عبادت خانہ نے دیما جتنا مرچی آباد اے سلیبہ بھی میں ختم کنا، ما مسلمانہ نے وڑا تک نہ کنا، آوڑا کے مسلمان ہوتی مودان برندہ، آوڑا میں ہوتی مودان نرندہ، آوڑا مسلمان افسا سوار با زینش سربرہ ایر کنا، ما زین والے افسا نے سربرہ سوار نبا، عربی زبان تو کا مسلمان ہوتی مندری کا نے سربرہ الفاظ لکھا، ما مرچی آباد ایک عربی نہ کنا، اور ما مسلمانہ نا ہما عزتہ دیا کہ مسلمان وعدے میں کجام مجلس تا کجام جاگہ یا نندگ بروٹ رہا، ما پاد کا جاگہا مسلمانہ نے اوالہا کنا، اور دین کرا ما تلوار نزورا، ما مسلمانہ نے جاسوسا اتی علاقے تو کا پناہ نہ دیا، ما شرکیہ جملہ ادا نہ کنا، اگا مسلمانہ نے موجود کیا میں مردمی میں میری ما عام مردگہ سبرا واہ ویلا و کوکار نہ کنا، او میں رسمی رواج رسم اش مذہبی کہ ما اتی مردگہ وحدے کہ میتا وحدے دفن کنگے واسطہ برا نہ آس مارا گونے آس گونے تمہارا رواں برا بلے وحدے مسلمان میں علاقے تو کا بھی آہاں باوتی مردگہ نہ سبرا آس بھی نہ برنگو، یہ کا ادا بس نہیں، ما مسلمانہ نے کنیتا یعنی آن لقب و تخلصہ ما استعمال نہ کنا، یہ شرائطہ نے بنیادہ دیکھا بعض شرط و شرائطہ ٹیم حلا سے بلے شرطش ہے کہ مسلمان ہمارا امن و امان بھی دیا، وعدے اے پرچی اے عہد نامہ اے ضمانت نامہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربارہ روتے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی یہ شرط تی جاگا ہا استا بلدگا ہنگا یک شرطی اضافہ کرنے کی ہے، ایشے کہ عیسائی بلک کو بھی دیا مارا کہ مرچہ بعد ما مسلمانی را قتل ہونا کنا، ما مسلمانی را نہ جنا، عرض کرنے کے مقصد اشاہ کہ ما پشتا کب تک ہم ہمیں واسطہ کہ ما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رند گیری یلا کوتا اما کہ میں غلامت میں آقا ہاں اور ما آہانے غلامہ اور غلامی اثرات ہمیشہ میں کچھ سربراہ ظاہرہ جنگ دیگے علاقے تو کا معاش میدہ ذلیلہ. تو بہرحال میں عرض کر گیا تو کہ صحابہ کرامہ نے زندگی و تاریخ بچار گوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربارات کا مردم واجہ اے ہزاریں اشتر گپا بیال نہیں نا اے ہزاریں اشتر کیا اتکگاں ما لوٹاں اشان چتو بزوراں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی ہاں من دے گے واسطہ تیارو بلے منافع من چچو دے تاجر ہنی گپا جنا کہ ما منافع دہ سربراہ دو دیا دہ سربراہ دو دیا یعنی 1000 اشترے سربراہ ترہ 1200 اشترے قیمتہ دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی اے ہنگ کم ماں وجہ ماں 1000 سربراہ 4 دیے گا واسطہ تیارا 1000 اشترے سربراہ 400 دگا پھر کنا یعنی 10 سربراہ 400 اشترے قیمتہ دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنے شما منی سودا یا کو تو نہ کنے پرچا ما ہمائی کو ما سودا جتا کہ یک کے بدلہ پا دہدا. قرآن مجید کا اللہ رب العالمین ارشاد فرمائنے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالها ہرچ مرد میں اللہ رب العالمین ہے رضائے واسطہ یک کی بدا شر نیت گما یک کی بدا اللہ رب العالمین آ رہے یک کی بدلہ دادا لہذا شمع کو مامنی سودائی نبی یہ تمام نا 10,000 اشترام اللہ رب العالمین ہے رہا ہر چکا. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرنے رند فرمائنے ہمیشہ پا مواد وقتا موابا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
افسا سوار ہیں، یک چمکداریں چڑھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را گونے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را وگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی میں وابا گندگایا، میں گوڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را گزارش کو کہ اللہ رسول منی دل لوٹی تو کم بجل اتے دیدار شرفہ منا حاصل بکنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں مسکہ اشتاپیا اور اشتاپیا وجہ ہے کہ مرچے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک ہزار اشتر اللہ رب العالمین رضا ہے واسطہ مدینہ طیبہ ہے مسکین و غریبان واسطہ حرج کوتا خیرات کوتا صدقہ کوتا داتا اے اللہ رب العالمین دربارہ مقبول بوتگا قبول بوتگا و ایشان بدلہا اللہ رب العالمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جنتی حوری کو مکنائیں تھا اور ہمیں پروگرام میں توکہ مر روگایا۔ اے ماہ مبارک کہ گوزگائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت امی ماہ تو کا بھی کجا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہر چیز پیغمبر کے گوستہ کا تاریخ ہے تو کا ماضی تو کا تمام پیغمبرانا یا کہ دوست ہوتا یا کہ رفیق ہوتا منی رفیق جنت تو کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ماں گوزگائیں ذی الحجہ ایشی اجدہ تاریخہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت ہے۔ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یک زمان ہے کہ اللہ رب العالمین ترا یک عزت والا ہے پش کے گرا دیا ہے تھی بلے چند مردم ہنچین با آپ کوشش کنا کہ اے پشکا تی گورا چھ در بکنا بلے خیال بکنے اے پشکا در مکنے گون چوتی گورا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روچا کہ محاصرہ کنا کو اسی شہادت ای یک بلا ہے عنوانی یک جمعہ کہیں جمعہ اسی واسطہ لازمی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی کہ اے پشک عزت والا ہیں، اے پشکا مراد خلافت ہے کہ اللہ رب العالمین من داتا اور یہ باغی گرو اتکگا کہ خلافت یلب دے یہ اما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ارشاداتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ چند مردم گرو ہنچن با کہ عزت والا پشکا تی گورا در کنگ لوٹا لہذا اسرا در مکہ چل روچا تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ آب دانا بند کنگ بام امی گپا امی شرطا مجبور تا کہ بھی تو خلافتا میں اوالہ بکا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی حالتا چل روچ تننا برداشت کا خلافتا باغیہ نے اوالہ نہ کا بلاخر باغی لوگ تو کا دور کنا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجدہ ذی الحجہ شہید کنا دعائیں کہ اللہ رب العالمین مارا ہوتی اسلافہ نے وانا کو آہاں نے سمجھا آہاں نے زان گئے توفیق عبدان وما علینا